بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے ساتھ جو ہے وہ دعا پڑھ لیجیے گا۔ رب یسر، یسر جن کے مائک میں شور نہیں وہ پڑھ سکتے ہیں رب یسر ربی ولا یسر ولا تعسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وتمم لنا ولا بالخير وتمم تعسر لنا بالخير وتمم لنا بالخير وبك نستعين وبك نستعين یا فتاح يا فتاح یا فتاح يا يا فتاح فتاح يا یا علیم فتاح يا فتاح یا علیم۔ يا عليم چلے جی يا علي جی بابا صاحب اپنے مائک بند کر لیجیے گا، ہم سبق شروع کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، ہماری یہ جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے جمال القرآن، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مطلب ہے، جمال کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، اور قرآن کا مطلب قرآن مجید ہے، تو جمال القرآن کا مطلب ہوا قرآن کا حسن، تو کیوں اسی وجہ سے اس کا نام بھی جو ہے وہ جمال القرآن رکھا گیا، کیونکہ ہم اس میں جو ہے وہ تجوید کے قواعد پڑھیں گے، جس سے انشاءاللہ ہم قرآن کو خوبصورت طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ اچھا جی، جب بھی کوئی کتاب شروع کی جاتی ہے تو اس سے پہلے اس کے مصنف کے بارے میں جو ہے وہ جان لیتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے والے کون تھے اور ان کا تعلق کہاں سے تھا، ٹھیک ہے؟ تاکہ پھر کتاب کے ساتھ جو ہے وہ ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے جو رائٹر ہے اس کو بھی جاننا چاہیے کہ وہ کون ہے کتاب لکھنے والا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم جو ہے وہ جو جمال القرآن کے جو مصنف ہے جنہوں نے اس کو جو ہے وہ لکھا ہے، ان کے حالات جو ہے وہ آج ہم تھوڑے سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے مختصر حالات مصنف، اس کے بعد ہے کتاب کا نام۔ کتاب کا نام ہے جمال القرآن، قرآن کا حسن۔ مصنف کا نام، جو کتاب لکھنے والے جو رائٹر ہیں ان کا نام ہے اشرف علی، یہ ان کا نام ہے اشرف علی، اور لقب ان کا ہے حکیم الامت، اور پیدائش، یہ پیدا ہوئے اس کی تاریخ ہے 5 ربیع الثانی 1280 ہجری میں یہ پیدا ہوئے۔ اور یہ رہتے کہاں پر تھے، ان کی رہائش کہاں پر تھی؟ قصبہ تھانہ بون، ضلع مظفر نگر، یو پی میں رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہندوستان میں جو ہے یہ جگہ کا نام ہے، وہاں پر یہ رہا کرتے تھے۔ اور ان کے والد صاحب کا نام ہے عبد الحق، ان کا نام ہے اشرف علی، اور والد صاحب کا نام ہے عبد الحق۔ اچھا جی، یہ چونکہ قرآن کے حافظ بھی تھے تو ان کے جو حفظ کے استاد ہیں ان کا نام ہے حافظ حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے؟ جن سے مولانا اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کیا، تو ان کے حفظ کے جو استاد ہیں ان کا نام ہے حافظ حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد ہے تجوید و قرات۔ تو تجوید و قرات کے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے مدرسہ سولتیہ کے مدرسے کا نام ہے کہ صدر مدرس، ٹھیک ہے، شیخ العرب والعجم حضرت قاری عبداللہ صاحب مہاجر مکہ کے پاس تشریف لے گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے جو ہے وہ تجوید کے استاد ہوئے، تو تجوید کے استاد صاحب کا ان کا نام ہوا حضرت قاری عبداللہ صاحب، ٹھیک ہے؟ حفظ کے جو ان کے استاد ہیں ان کا نام ہے حسین علی صاحب، اور جو ان کے تجوید کے استاد ہیں ان کا نام ہے قاری عبداللہ صاحب۔ اور آگے مزید جو ہے وہ ان کی تھوڑی سی وضاحت لکھی ہے کہ مشق میں ایسی عمدہ استعداد پائی، ٹھیک ہے؟ یعنی مشق میں انہوں نے اتنی محنت کی، اتنی پریکٹس کی کہ ان کا جو لب و لہجہ اور ادائیگی میں استاد کی مثل بن گئے، یعنی بالکل جو ہے وہ لب و لہجہ انہوں نے استاد کا کاپی کر کے بالکل انہی کی طرح پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جب قاری صاحب مدرسہ سولتیہ کے اوپر والی منزل میں حضرت کو، یعنی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ کو جب مشق کرواتے تو نیچے والی منزل میں سننے والے فرق نہ کر سکتے کہ استاد پڑھ رہا ہے یا شاگرد پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اتنی مشق کی۔ تو یہاں سے ہمیں ایک چیز اور بھی معلوم ہوئی ہے کہ تجوید کا تعلق جو ہے وہ پڑھنے کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں ہے، تجوید کا تعلق جو ہے وہ یاد کرنے کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے جتنا تعلق اس کا جو ہے وہ بولنے کے ساتھ ہے، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ جتنا ہم اس
تجوید کو ہم پڑھیں گے، جتنا ہم جو ہے وہ اس کی مشق کریں گے، اتنے ہی ہمارے تلفظ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اس کو یاد رکھنا ہے کہ تجوید کے اندر ہم جتنی مشق کریں گے، جتنا ہم اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے، جو ہم قواعد پڑھیں گے، اس کی جتنی زیادہ مشق ہوگی، اتنا ہمارا جو تلفظ ہے، جو لفظ کی ادائیگی ہے، وہ اتنی بہتر ہو جائے گی. اگر آپ حضرات نے جو ہے وہ تجوید کو یاد کر لیا، اس کے قاعدے کو پڑھ لیا، لیکن اس کے بعد اس کے جو ہے وہ پریکٹس نہیں کی، اس کی مشق نہیں کی، یا جب آپ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ہر روز، تو اگر آپ نے اس طریقے سے نہیں پڑھا تو تجوید کا قاعدہ تو آپ کو یاد ہو جائے گا، لیکن اس کی مشق جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ پھر لازم کرنا ہے اپنے اوپر کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ صبح کے وقت، دوپہر کے وقت یا شام کے وقت اپنے اوپر کوئی وقت لازم کر لینا ہے کہ جس میں ہم آدھا گھنٹہ ضرور جو ہے وہ ہم قرآن کریم کی جو ہے وہ تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے، یا آپ جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لیجئے گا کہ قرآن مجید کا جو ہے وہ 1 سے 2 رکوع ہم لازمی جو ہے وہ تلاوت کیا کریں گے. یہ آپ نے کام لازمی کرنا ہے. اب آپ نے جو ہے وہ اپنا شیڈول بنانا ہے اس کا، اور اپنی عادت بنانی ہے کہ اب ہم نے جب تجوید شروع کر دی ہے تو اب ہم نے قرآن مجید کو جو ہے وہ صرف تجوید ہی نہیں پڑھنے کے لیے ہم نے اس کورس کو جوائن کیا، ساتھ اس لیے بھی جوائن کیا کہ اب ہم جو ہے وہ قرآن مجید کو باقاعدگی سے ریگولر جو ہے وہ پڑھا کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے یہ مثال ہے کہ انہوں نے جب تجوید شروع کی پڑھنی، تو تجوید میں انہوں نے اتنی مشق کی، اتنی پریکٹس کی، اتنا اس کو جو ہے وہ پڑھا کہ بالکل جو ہے وہ پتہ نہیں لگتا تھا سننے والے کو کہ استاد پڑھ رہا ہے یا شاگرد پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے تصانیف. تصانیف مطلب جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں تجوید کے علاوہ، جو انہوں نے مزید کتابیں لکھی ہیں، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے. ٹھیک ہے، حدیث کا کام بھی انہوں نے کیا، فقہ پہ بھی کام کیا، تجوید پہ بھی جو ہے وہ انہوں نے کتاب لکھی، عقائد پہ بھی لکھی، اور تصوف پر بھی جو ہے وہ تقریباً 2600 کتابیں لکھی انہوں نے کل اپنی زندگی کے اندر. تو اپنی زندگی کے اندر انہوں نے 2600 کے قریب جو ہے وہ کتابیں لکھی، جو کچھ میں تفسیر کے موضوع پر بھی تھی، حدیث کے موضوع پر بھی تھی، فقہ کے اوپر بھی تھی، تجوید کے اوپر بھی تھی، عقائد کے اوپر بھی تھی، اور تصوف پر بھی تھی. فائدہ یہ ہے کہ حضرت نے اپنی تصانیف پر کبھی کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں کیا. عام اجازت تھی، جو چاہے جتنی چاہے چھاپ لے. یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک صفت ہے ان کی، کہ جب انہوں نے کتابیں لکھی تھی، اور کتابیں لکھنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ بھائی اب میں صرف جو ہے وہ فلاں مکتبے والے کو ہی صرف اجازت ہے کہ وہی جو ہے وہ کتاب چھاپے گا، اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں چھاپ سکے گا، اور میں کتابیں جو ہے وہ بیچنا شروع کروں گا. یہ جو پہلے لوگ تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اتنی قبولیت عطا فرمائی تھی، اور ان کو جو ہے وہ ان کے وقت میں برکت رکھی تھی کہ یہ علم کو جو ہے وہ صرف علم کے طور پر ہی جو ہے وہ آگے پہنچاتے تھے، اور کوئی بھی ان کا جو ہے وہ اس میں ذاتی مفاد نہیں ہوا کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ وفات پر جو ہے کئی سال جو ہے وہ گزر گئے ہیں، جس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کی یہ کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت عطا فرمائی ہے، اور آج ہم ان کی یہ کتاب پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور دیکھیے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے اپنی تصانیف پر کبھی بھی کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں کیا. عام اجازت تھی، جو چاہے جتنی چاہے جو ہے وہ کتاب کو چھاپ سکتا تھا. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی کتابوں کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ عیسائی بھی چھاپا کرتے تھے، تاکہ ان کو جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل ہو، یعنی پیسے کما لیں. آگے ہیں آپ کے خلفاء، کیونکہ یہ پیر بھی تھے، آگے جو ہے وہ انہوں نے بیت کا سلسلہ بھی رکھا تھا. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ خود کتنے بڑے تھے، اور آگے جو انہوں نے جن کی انہوں نے جو ہے وہ اصلاح کی تھی، وہ آگے کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ حضرات بنے. آپ کے جو خلفاء ہیں ان میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محتمم دارالعلوم دیوبند، جو انڈیا کے اندر دارالعلوم دیوبند ہے، اس کے جو تھے وہ محتمم جو تھے، وہ بھی جو ہے وہ ان کے خلفاء میں سے تھے. اچھا جی، اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب، بانی جامعہ شرفیہ، جو لاہور کے اندر جامعہ شرفیہ ہے، ان کو جو بنانے والے ہیں ان کا نام ہے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب، وہ بھی جو ہے وہ ان کے خلفاء میں سے تھے. اسی طریقے سے حضرت مولانا رسول خان صاحب، یہ بھی جامعہ شرفیہ کے شیخ الحدیث تھے، وہاں پر جو ہے وہ بخاری کے جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے، اور یہ بھی جو ہے وہ انہی کے خلفاء میں سے تھے. اسی طریقے سے مشہور مصنف حضرت مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جیسے بڑے بڑے جو ہے وہ اکابر ان کے جو ہے وہ خلفاء رہے ہیں.
آگے وفات، آخری عمر میں کئی ماہ بیمار رہے اور 16 رجب 1362 ہجری کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور تھانہ بھون میں آپ کی ہی وقف کردہ زمین پر آپ کی تدفین ہوئی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہی جو ہے جو اپنی زمین کو وقف کیا تھا وہیں پر جو ہے وہ ان کی تدفین ہوئی۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کتابیں لکھا کرتے تھے، تو جس قلم سے، جو قلم کو تراش تراش کر جو کتابیں لکھا کرتے تھے، اسی قلم سے جو ہے وہ ان کے جو غسل کے پانی کو گرم کیا گیا تھا، اور اسی پانی سے جو ہے پھر ان کو جو ہے وہ نہلایا گیا تھا۔ تو یہ ان کے جو ہے وہ مختصر تعارف تھا۔ آگے ہے دمرین۔ سوال، کتاب کا نام ترجمے کے ساتھ تحریر کریں۔ سوال نمبر 2، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نام لکھیں، ٹھیک ہے۔ اور مکمل نام جو ہے وہ ہم اس کا پڑھ لیتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ حکیم الامت، ٹھیک ہے، حضرت مولانا اشرف علی، اور تھانہ بھون کے رہنے والے تھے تو تھانوی، ٹھیک ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا پورا نام بنے گا حکیم الامت، شروع میں لقب لگا دیں گے، اس کے بعد نام ہے اشرف علی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاں کے رہنے والے تھے اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ان کا پورا نام بن جاتا ہے۔ آگے ہے مصنف کی پیدائش اور وفات تحریر کریں اور بتائیں کہ حضرت نے کل کتنے سال عمر پائی تھی۔ تو ہم نے ان کی پیدائش کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کی پیدائش جو تھی وہ 1280 میں تھی، ان کی پیدائش، ٹھیک ہے۔ دیکھ لیتے ہیں 1280 میں جو ہے، یہ دیکھیں 1280 میں جو ہے یہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کی وفات جو تھی وہ ہم نے پڑھی تھی 1362 ہجری، یہ لکھیے 1362 ہجری میں جو ہے یہ وفات پائی ان کی۔ تو کل عمر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ بنتی ہے تقریباً جو ہے وہ 82 سال بنتی ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ تو 82 سال جو ہے وہ انہوں نے کل عمر پائی۔ سوال، مصنف نے تجوید کس مدرسے سے حاصل کی اور ان کے تجوید کے استاد محترم کا نام کیا تھا؟ انہوں نے جو ہے وہ مدرسہ سولتیہ سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی، اور ان کے جو استاد صاحب ہیں ان کا نام تھا حضرت مولانا عبداللہ صاحب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے جو ہے وہ مختصر حالات تھے جو مصنف ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ لکھی ہے، اور اس کا ہم نے مختصر تعارف پڑھ لیا اور تمرین پڑھ لی۔ اب آپ حضرات کا کام یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ان کے مختصر تعارف کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سوال بھی پیپر میں سوال آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مختصر حالات مصنف لکھے، ٹھیک ہے، کہ جو آپ کے جو بھی ہر کتاب کے بارے میں آ سکتا ہے، جو بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں نا، تو اس میں جو ہے وہ سوال آ سکتا ہے کہ جو کتاب لکھنے والے ہیں مصنف، ان کے جو ہے وہ مختصر حالات بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال بھی آ جاتا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ ہر کتاب کے جو ہے مصنف کے بارے میں جو ہے وہ علم ہونا چاہیے۔ تو آپ نے ان کے جو ہے مختصر حالات یاد کرنے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد جو تمرین لکھی ہوئی ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ زبانی حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ تمام احباب نے جو ہے وہ اس کو زبانی حل کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ گروپ کے اندر جو آپ کا گروپ بنایا گیا ہے اس میں آپ نے اس کو حل کر کے وہاں پر آپ نے اس کی تصویر بھیج دینی ہے، ٹھیک ہے۔ کاپی پہ حل کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، یا جو کمپیوٹر پہ حل کرنا چاہتے ہیں کمپیوٹر پہ ٹائپ کر کے حل کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو موبائل پر حل کرنا چاہتے ہیں وہ موبائل پر حل کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ حل کر کے گروپ میں جو ہے وہ آپ تصویر بھیج دیجیے گا، پھر وہاں پر انشاءاللہ جو ہے میں آپ سب کے کام کو جو ہے وہ چیک کر لوں گا، اور جو چیز سمجھنے والی ہوگی اگلے دن جو ہے پھر میں انشاءاللہ یہاں پر جو ہے وہ سمجھا دوں گا۔